مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت میں نکلنے کی بنیادی چیز دین پر 100% چلنے کا ارادہ پیدا ہونا، کہ مجھے آ کر 100% دین پر کیا کرنا چاہیے؟ چلنا 100%۔ 100 کو تو کیا؟ ایمانیات 20%، ایمانیات 20%، معاملہ 20%، عبادات 20%، معاشرہ 20%، اخلاق 20%، یہ پورے 20 مل کو 100۔ خالی ایمانیات 100% نہیں، بنیاد و ایمانیات 20%۔ بھائی جیسے 5 فرائض ہیں ویسے 5 شعبے ہیں، یہ 5 شعبے مل کر پورا دین۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے راستے سے واپس جائے اور اس کی بیوی تبدیلی نہ دیکھے، وہ اپنے آپ کو بدلا ہوا نہ سمجھے۔ کون دیکھنا سو؟ کون دیکھنا سو؟ شادی شدہ رہے تو بیوی، غیر شادی شدہ رہے تو ماں، بہن، گھر کے مستورات۔ یہاں کو جھنڈا گڑ چلے گئے، ماشاءاللہ صوفی صاحب، صوفی صاحب، صوفی صاحب، صوفی صاحب، جیسے کہ ہمارے لوکل زبان میں ولی 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 بول کو لقب پال لیے۔ ساتھیوں میں ولی، گھر میں یلی۔ ساتھیوں میں کیا؟ ولی، گھر میں یلی۔ یلی کیا کرتا؟ چھپ کے رہتا ہے کیا؟ بیگاں کاٹ ڈالتا، سوٹ کے ساتھ تباہ، کپڑے تباہ، سب ستیاناس۔ ایک چوہا اندر گھس گیا تو چھوڑتا ہے کیا؟ تو اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا بنے ہیں۔ ابھی کون بھی یہاں سرٹیفکیٹ دیتے نہیں، سرٹیفکیٹ دینے والے وہاں بیٹھ کو ہے اندر۔ صاحب الداری ادرا بما فیہ، گھر میں رہنے والے سب سے زیادہ گھر کے حالات کو جانتے ہیں۔ انہوں گھر میں سنت کے پابند ہیں کہ نہیں، وہ بیوی جانتی۔ حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر تشریف لائے، آپ کو فوراً نبی تسلیم کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ نبوت سے پہلے 15 سال زندگی گزار چکی تھی۔ کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے کی 15 سال گزار چکی تھی۔ تو ان 15 سالوں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انہوں نے پرکھا اور اتنا اعتماد، اتنا یقین، اور آپ کے افعال پر، اقوال پر، اخلاق پر مکمل طور پر اتنا ان کو یقین ہو گیا تھا، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، کچھ ہے ان کے اندر۔ وہ ظاہر ہوا کب؟ 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ کب؟ حالانکہ پورے بچے حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ لیکن یقین ہو گیا ان کو، یہ ان کی طرح، دیگر مردوں کی طرح نہیں ہے۔ فوراً حضور جس وقت نبوت لے کر تشریف لائیں، اسی وقت اسلام قبول کر لی، نبی تسلیم کر لی۔ تو بزرگ پوری دنیا مانتی، لیکن بیوی نہیں مانتی، جلدی بزرگ ہے۔ پوری دنیا بزرگ، بزرگ انہوں اللہ والے، انہوں اللہ والے، انہوں بزرگ کر کو سب مان لیتی، بیوی گھر والے نہیں مانتے۔ باہر صوفی صاحب، بزرگ، اللہ والے، ولی، کام بھئی ہمارے محلے کے ولی، کام بھئی ہمارے محلے کے ولی بول لگ آئے اندر سے، آگے دیکھ با جا با یلی، اندر کا یلی، باہر کا ولی، بھیجا لے۔ تو اصل اخلاق ہمارا ظاہر ہوگا کہاں؟
گھر میں. باہر ایمان کی باتیں ہیں، اندر ایمان کی حرکتیں ہیں. باہر ایمان کے اقوال، اندر ایمان کے احوال. باہر ہمارا ظاہر، اندر ہمارا باطن. تو یہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے. باہر جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارا باہر کا روپ، اندر جو ہے ہمارا حقیقی روپ. باہر ہم کیسے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارا کابر ہمیشہ یہ فرماتے ہیں، گھر کی عورت اگر کہے ہاں بدل گئے تو سمجھو وہ اللہ کے یہاں بھی بدل گئے. گھر کی عورت یوں کہہ رہی ہے. اکثر عورتوں کی زبان سے چار الفاظ نکلتی ہیں. کسی کے بارے میں پوچھے بھائی کیسا، تو انہوں الحمدللہ، انہوں کیا ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ. پوچھے بھائی کیسا، ماشاءاللہ، یہ اس کے بعد کا درجہ. پھر پوچھے بھائی کیسا تمہارے شوہر، بھائی کیسا تمہارا بیٹا، بولے سبحان اللہ، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہو گیا. اب پوچھے کیسا، تو گھر میں بول رہے ہیں اعوذ باللہ، گئے. استغفر اللہ، گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ستیہ ناش ہو گئے. کیسا بھی تمہارا بیٹا، اللہ کے واسطے اس کا نام مت لیو. کئی کو سب کے میری زبان خراب کر رہی، بولتے نہیں بولتے. کیسا بھی تمہارے شوہر ہے، ارے اللہ کے واسطے چپ کر رہو بھائی، کئی کو ہمارا دماغ خراب کر رہی. ارے بھائی سمجھنے سے، یہ حقیقت میں بول رہا ہوں. اس میں کیا بھی، یہ سب ہمارے گھر کی باتیں. اس لیے کہ آپ 4 مہینے کو بولے گو تو پرانوں کے لیول کے ہوگی. کون سے لیول کی ہوگی؟ اب کون سے لیول؟ پرانوں کا لیول. یہ الگ چیز ہے. داڑھی ہے کہ نہیں ہے وہ الگ چیز ہے. مچھاں نکلے کہ نہیں نکلے وہ الگ چیز. بھائی 4 مہینے کے ساتھیوں کا جوڑ گو تو اب یہ بچہ گیا، کہاں جی جانی سو تمہیں، نہیں 4 مہینے. پھر ارے امیر صاحب ہاں بھائی ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائے، سو بھیجو. جیسا ہمارے یہاں پنڈال میں پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے نا، اس میں یہ سب آ جاتے نا انہوں سے بھی. تو دیکھتے ہیں داڑھی سفید ہے کہ کالی ہے کہ لمبا جبہ ہے، چھوٹا جبہ ہے، کلر جبہ ہے، کیا بھی دیکھتے نہیں. 4 مہینے لگا کو ہی کیا بھی، ہاں لگا کو ہی. کون بول رہی؟ ذمہ دار بول رہی. بھیج ڈالتے اندر، چلو بھائی. اب پرانوں کے جوڑ میں یہ جائزہ لیا جاتا ہے. اس وقت ہم لوگ 4 مہینے لگانے کے بعد دعوت کے نمائندے، ہم نہ دیکھتی لوگاں نماز پڑھتے ہی فوراً پلٹ کو وقاحت مولانا عبید اللہ صلی اللہ علیہ کے، جو جتنا پرانا ہوگا وہ اتنا مسبوق ہوگا. کیوں؟ ذمہ دار. ہم نہ کون پوچھتا سو، پہلی صف میں رہتی، آخری صف میں، کوئی صف میں سب سے آخری صف. سلام پھیرتے ہی مولانا عبید اللہ صلی اللہ علیہ فرما کرتے تھے، ارے بھائی ذمہ داروں کو دیکھنا ہے، ہاں سلام پھیرتے پلٹ کر دیکھ لیا کرو، تمام مل جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو نیت یہ کرنا میں ان میں سے نہ رہوں. آج ہمارے لیے 1000% نمونہ مولانا ابراہیم دیولار صاحب دامت برکاتہ. میں 1000% کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. کیا حضرت؟ اتنی تفصیلات بولنے کی ضرورت نہیں اس وقت. ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، وہ ایک تاریخ ہی ہے، وہ ایک ہسٹری ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں کیوں ان کی مثال دے رہا ہوں؟ حالانکہ زندوں کی مثال دینا تو منع ہے. زندوں کی مثال دینا من کان، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
اگر کسی کو کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے فلیستن بمن قدمات، ان کو چاہیے کہ مرحومین کے نقش قدم پر چلے. کیوں؟ مرحومین کی زبان بدلے گی نہیں، ختم ہوگی مرحومین. اب مولانا یہ فرماتے تھے، ختم. مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، اب ان کی بات بدلتی کیا؟ مولانا ایسا کرتے تھے، مولانا ایسا رہتے تھے. ہم ان کی جو اخلاق بیان کریں گے، ان کے جو باتیں بیان کریں گے، وہ باتیں بدلیں گی نہیں. زندہ انسان، آج میں ایک بات بول رہا ہوں، کل میری بات بدل گئی. ایک زمانے میں جس وقت نظام الدین کے لیے جماعت روانہ ہو رہی تھی، اس وقت میں روانگی کی بات کیا. وہ میری بات ایک صاحب کے ہاں ریکارڈنگ ہے. میری بات میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی. وہ بات اس وقت گونگوں کی ایک جماعت جا رہی تھی نظام الدین، تو اس کے ذمہ دار ہمارے مکان ہی پہنچ گئے تھے، کتب خانے کو. تو کتب خانے میں میں نے نظام الدین کی اہمیت پر بات کی. تو اس بات کو رکھ کر ایک صاحب کراس کوسچن کیے مجھے. پھر وہ الگ عنوان، اب یہ آپس نہ بولے سو ہاں میں بولیا، یہ آپس جمع بالکل میں بولیا بھائی، یہ جتنی باتیں ہیں یہ میری ہی باتیں ہیں. پھر اب کے کو ایسا، پھر ان کو سمجھایا بیت المقدس کی طرف حکم کون دیا؟ اللہ نے دیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام حکم کون دیا؟ اللہ نے دیا. وہ بھی کب دیا؟ نماز میں دیا. 2 رکعت ادھر ہو گئی، 2 رکعت ادھر ہو رہی ہے. نماز میں 2 رکعت ادھر ہو گئی، بیت المقدس سے 2 رکعتیں. حکم کس کا ہوا؟ تو اللہ کے اوپر کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ یا اللہ آپ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کر رہا ہے اس کا سوال کرنے کا. اس طریقے سے قبلہ بدل گیا. کیا بدل گیا؟ کیا بدل گیا؟ قبلہ بدل گیا. وہ کیوں بدلا اس کے ایک لمبی تفصیل، وہ نیکسٹ سبق. ٹھیک ہے بھائی؟ تو بتانے کا منشا یہ ہے، اگر کوئی کراس کوسچن کر رہا ہے تو ہمیشہ یہ بات بولے. یہ زندے آدمی سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، مرحومین سے یہ باتیں پیش نہیں آ سکتی. اس لیے عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَسْتَنْ بِمَنْ قَدْمَاتٍ. کیوں؟ آگے اس کی وضاحت فرمائے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَنْهُ الْفِتْنَةُ. زندہ انسان سے فتنے کبھی، فتنوں کے حملے سے زندہ انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. کبھی بھی اس پر فتنے کا حملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرحومین کے نقش قدم پر ایک نمونہ بنا لینا. حضرت ان کے طرح مجھے بننا ہے، ان کی طرح نماز پڑھو، ان کی طرح زندگی گزارو، ان کی طرح اخلاق پیدا کرو، ان کی طرح اپنے معاملات کی صفائی رکھو، ان کی طرح اپنے معاشرے کی صفائی رکھو، ان کی طرح اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ. ایک مرحوم کا ہم نے ایک آئیڈیل بنا لیا، اسی لیے حضور نے 1,24,000 آئیڈیلز دیے ہیں. کون؟ کتنے؟ ایک ہی چیک کیا بھئی تو کیا بھئی میں مزدور انسان ہوں، مزدور کسی مزدور صحابی کو آئیڈیل بنا لے. میں کارپینٹر ہوں، کارپینٹر صحابی کو میں آئیڈیل بنا لے. میں لوہاری ہوں، لوہاری کو آئیڈیل بنا لے. میں کاشتکار ہوں، کاشتکار کو آئیڈیل بنا لے. تو جو ہیں وہ کیٹیگری کے صحابہ ملیں گے. میں شاہی مزاج والا ہوں، امیر معاویہ کو آئیڈیل بنا لے. شاہی مزاج والے. مالدار ہوں، عبدالرحمن عوف کو آئیڈیل بنا لے. دلدار ہوں، میں کیا ہوں؟ دلدار ہوں، بنا لو آئیڈیل. صحابہ اکرام میں دلداروں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آئیڈیل بنانے میں کسی ایک صحابی کو، انہوں میرے لیے نمونہ، زندگی گزارتے چلو.
اس لیے آگے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا، تم لوگ مردے کو نمونہ بناؤ بول کر، ہمارے یہاں بھی مردے ہی مستانی اماں کو نمونہ بنانے بڑھیا نہیں آتی، انہیں مردے اتنا بھائی کون ان کو آئیڈیال بنانے بڑھیا نہیں آتی، تو کیا کرنا، کون ہے وہ، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی وضاحت فرما دی، مردے کو تو دوسرے تیسرے مردے نہیں، مرحومین کے تو انہوں مرحومین نہیں، مرحومین سے مراد صحابہ کرام، کون ہے مرحومین سے مراد کون، صحابہ، 1,24,000 آئیڈیلز ہیں، ان میں سے کسی کو ایک آئیڈیل بنا لو، بھائی کم عمر ہو، کم عمر صحابی ملیں گے، بڑی عمر والا ہو، بڑی عمر، موٹا ہو، موٹے صحابی ملیں گے۔ ایک صحابی کو حضور نے نام ہی رکھ دیا ابو البطن، کیا مرا، او پیٹلو، اس کا ترجمہ او پیٹلو، موٹے تھے صحابی، حضرت قتادہ بھی موٹے تھے، حضرت قتادہ بھی بہت موٹے، اتنے موٹے تھے پلنگ پر جب سوتے تو گوشت سائیڈ میں لٹکتا، اتنے موٹے تھے۔ تو صحابہ میں اب ہمارے درمیان کیا موٹاپا قربانی سے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ مولانا ہمارے لیے نمونہ، زندگی میں کب کبھی کوشش قربانی میں پیچھے ہٹے کیا؟ تو میں عرض کرنے کا منشا یہ، اس طرح نمونہ بنا کر ہم لوگوں کو زندگی گزارنا ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اب رہی بات جماعت میں جو کچھ بھی باتیں ہو گئی وہ سب اس سے سجدے سہو کر لیو، کیا کر لیو، کیا کر لیو، کیا کر لیو، معلوم کیا سجدے سہو کو، تو معلوم کیا، ایک صحابی صاحبہ اچانک سجدے سہو کرے، لوگ ہم پورے پریشان، کیا بھی غلطی تو کرے نہیں نا، اچانک انہوں سجدے سہو کر رہی، کیا قصہ؟ حافظ صاحب کے ایک بہت نہایت دوست، انہوں پوچھے کیا آپ صاحب سجدے سہو کرے نا جی تمہیں، کیا جی قصہ؟ تو نہیں بھائی، تو بغیر وضو کے پھر کو نماز پڑھا دا لیا، بغیر وضو کے، کیوں بھائی اس میں سجدے سہو ہے کیا؟ ارے بولو بھائی سجدے سہو ہے، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ ڈالے، سجدے سہو کرنا، سو کیا کرنا، کیا کرنا، وہ وہی سے سجدے سہو نہیں، سجدے سہو کو تو واجبات میں کیا بھی ایک چھوٹ گیا جسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، تو کیا کر لینا چاہیے سجدے سہو؟ تو جو ہو گیا جماعت میں 4 مہینے 4 رکعت کی طرح، 4 مہینے 2 رکعت میں جہری ہوتی ہے، 2 رکعت سری ہوتی ہے۔ تو ایک ہمارے اکابر جو کہتے ہیں نا ہمارا کام نماز کی طرح، تو نماز سے 100 تطبیقیں دیے ہیں کام کو، کتنی تطبیق؟ 100 سے زیادہ تطبیق نماز کو بھی ہمارے کام کو۔ تو 4 مہینے 4 رکعت کی طرح، 2 رکعت جہری ہوتی ہیں، 2 رکعت سری۔ تو ہمارے مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو 2 رکعت علم کے ہیں، 2 رکعت ذکر کے ہیں، علم و ذکر، علم و کیا مطلب؟ فرمایا کہ 2 رکعت میں قولی خوب زبان سے جو سیکھنا سیکھو، فضائل غیظ، فضائل اعمال پڑھنا، بیان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، گشت کرنا۔ اب جو بقیہ جو آدھا وقت ہے اس میں ذکر نہیں، فکر لینے کی کوشش کرو، کیا کرو؟ اب ذکر کم، جیسا شروع میں بیان کا جوش رہتا، جاتے جاتے بیان نکو بھائی تمہیں کر لیو، نہیں بھائی تمہیں کر لیو، نہیں بھائی تمہیں کر لیو، نہیں بھائی تمہیں کر لیو، بول ہلو ڈھکلتی نہیں، وہ ہوتا نہیں ہوتا۔ کیوں ہو گیا؟ اب ذکر کم ہو گیا، فکر۔ پہلے ذکر کا شوق، انہیں کیا سمجھتے تھے؟ پہلے ذکر کرنے ہی کو دعوت کہتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آ گیا نہیں بھائی فکر کرنے کو دعوت کہتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آتا۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ 4 رکعت جو مکمل کرایا، اس کا اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت مولانا اسحاق علی فرمایا کرتے تھے، جو 4 مہینے مسجد میں لگا لے، میں اس بات کی امید کر سکتا ہوں
اللہ اسے خاتمہ بالخیر کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا معاملہ کرے گا۔ تو 4 مہینے کوئی معمولی 4 مہینے جو لگا کر آئے ہیں آپ حضرات، بہت بڑی بات۔ کتنے پرانے ساتھی آج تک 4 مہینے نہیں لگائے؟ کیا حضرت؟ ایک بار مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم کا چلے والے مستورات میں روانگی کی بات تھی، تو ایک ساتھی اشرے والے آ گئے اندر، اشرے والے بھی آ گئے، تو ساتھی کہہ رہے نہیں بھائی یہ چلے والوں کی، چلو 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 یہ چلے والوں کی جماعت ہے، چلو آپ لوگوں کی نیچے ہوگی۔ میرے بھی کیا ہوا کیا ہوگا، چھوٹا کمرہ اوپر، یہ اشرے والا ہے۔ تو مولانا احمد سے کہتے میں بھی اشرے ہی والا ہوں، میرا بھی آج تک خیر حضرت کے اہلیہ کا محترمہ کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت کہنے لگے میں بھی کیا ہوں، میں بھی چلا نہیں لگایا۔ تو حضرت فرماتے تھے چلا لگانا کوئی معمولی چیز نہیں، مستورات میں جس طرح 4 میں لگانا کوئی معمولی چیز نہیں۔ جو اللہ نے آپ کو نوازا، سب سے پہلے اس پر 2 رکعت نماز شکر روزانہ پڑھنا۔ کیا کون بھی انشاءاللہ بول رہی ہوں نا، میں جی بول رہی ہوں سو میں ہی سست ہو رہی سوتے میں، کہے گی وہ 3 دن سے سحری کرے بغیر روزہ رکھے سکا ہو گیا۔ کریں گے انشاءاللہ 2 رکعت کیا پڑھنا۔ اور دوسری بات شکریہ، ایک ہے شکر، اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 مہینے لگانے کے بعد ہم لوگ جو دعوت کے آئیڈیل بن گئے، دعوت کو بدنام نہیں کرنا، ٹھیک ہے بھائی، ہماری وجہ سے دعوت کو بدنامی کا دھبا نہ لگی۔ سوا کا دن خاندان میں اڑائے، دیکھو جی نہ 4 مہینے لگا گیا کہ ہم دیکھو جی کھڑکو چاپی رکھے ہم 4 مہینے کا ساتھی، ہم نہ کون بھی بولے نہیں، دوسرے ساتھ انگلی اٹھائے نہیں اٹھائے، یہ الگ چیز ہے۔ تمہارے فرینڈ سرکل تنڈی بیڑیوں کی سرکل، کیوں سرکل لے تنڈی بیڑیاں فرینڈ سرکل، انہوں نے بھی بیڑی مار رہی، تمہیں بھی ان کے ساتھ اب بھی اوائڈ کر لینا۔ وہ چلراں کے ساتھ مل کے انہیں بھی چلر ہو گئے۔ تو آپ کا جو اثر ان کے اوپر اب ہے، ایک مرتبہ بھی آپ ان کے ساتھ جا کر بے تکلف ہو گئے، صبح کا دن زندگی میں انہیں جماعت میں نہیں جاتا، تمہارا وقار گھٹ جاتا۔ بے تکلفی بے اکرامی کا مستلزم ہے، جہاں بے تکلف ہو گئے وہاں اکرام نکل گیا۔ تو ہم بھائی السلام علیکم، خیریت کیا بھی اچھی ہیں کیا، خیر خیریت رکھو، ان کے سکا پھر کیا ہوا جی، ہو کیا ہوا جی، یہ کیا ہوا اسکوراں، شرم آتی نہیں۔ ایک زمانہ تھا پوچھتے تھے، اب بھی خاموش دیکھ لینا، خاموش ہو جانا، زیادہ اوور شیخہ مارنا، بھمڑیاں مارنا، راتا کو جا کو بیٹھ جانا، چن کھانا منگ کھانا، یہ قصہ ختم کر دینا۔ سرکل بدلو اپنا، کیا بدلو؟ جب تک سراؤنڈنگ میکس دا مین، جب تک آپ اپنے ماحول کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بناؤ گے جو لوگ کام میں چلتے ہیں فکروں کے ساتھ، تو تمہاری فکریں باقی نہیں رہیں گی۔ ابھی سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 3 چیزیں دعوت میں ملتی ہیں، نمبر 1 صحبت، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 دعوت۔ صحبت ملتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، نئی ایک ایسی جماعت کی صحبت مل گئی جن کے دماغوں میں آخرت بسا ہوا ہے۔ کیا بسا ہوا ہے؟ زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے آخرت کے بارے میں سوچنا۔ یہ جو جملہ میں نکال رہا ہوں نا، اس جملے کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ بولتے ہیں کتنے ساتھیاں بولتی ہیں حضرت میں کیا بھی، میں یہاں آئے ہمارے دارالخزاں میں ایک ساتھی آئے کہنے لگے میں کیا بھی پرانا دیندار سمجھنے کو ہے، 2 سال کا دیندار میں 2 سال پہلے میں کیسا تھا دیکھ لو،
میں آج ان لوگوں کی بات سن لے کر خاموش بیٹھا ہوا ہوں تو صرف میری داڑھی کا لحاظ رکھتے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ انہوں جو ہی ان کے 10 گنا زیادہ پرکی تھا میں، دعوت کی برکت سے بدل گیا۔ تو وہ تبدیلی کا یہ بیچارہ لحاظ رکھتے ہوئے میری داڑھی بدنام نہ ہو، میرا لباس بدنام نہ ہو، میرے وجہ سے دعوت کا کام بدنام نہ ہو، صبر کر لے کر وہ گھونٹ والکاظمین الغیظ، اس کے بعد کیا والعافین عن الناس، غصہ پینا، لوگوں کو معاف کرنا۔ اور اللہ کو یہ اتنا پسند، اللہ نے ان کو محسن قرار دے دیا، واللہ یحب کریں گے انشاءاللہ۔ اور لباس نہیں بدلنا کبھی بھی، یاد رکھو۔ ایک ہے ڈیوٹی کا لباس جسے کہتے ہیں یونیفارم، اسے کیا کہتے ہیں؟ یونیفارم۔ یونیفارم آپ کو اجازت ہے، لیکن یونیفارم سے جس وقت آپ آ جاتے ہیں اپنے مکان، آنے کے بعد آپ کا لباس وہ لباس ہو جو لباس اس وقت ہے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، سب سے پہلے اب 4 مہینے ٹوپی نکالے گا تمہیں لوگ؟ ہاں نہیں نکالے۔ فرسٹ کیا نکلتی گئی تو ٹوپی، تھوڑی دیر کے واسطے نکلتی اس وقت، چپے دیوی رائے نکال لے کو کیا قصہ، اب وہ دیکھ لگ بیٹھنا نا، ٹوپی کے ساتھ بیٹھنا اچھا دکھتا ہے، چونکہ ٹوپی تھوڑی دیر کے واسطے نکال لو بیٹھتی، کیا ہوتا ٹوپی کا دب مزاح کرنا، ویلنگ کرنا، اس کے واسطے ٹوپی رہے تو عزت میں رہتی، اس واسطے ٹوپی نکال لے کو، پھر ویلنگ کر کے ہونے کے بعد پھر ٹوپی ڈال لیتی۔ یہ جو وقتی طور پر جو لباس نکلتا ہے، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے امریکہ والے پوچھے، حضرت ہمارے یہاں دیندار بننے کے لیے کیا کرنا؟ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ عجیب جواب۔ حضرت کہتے ہیں سب سے پہلے تم ٹوپی پہنا کرو، پہنایا کرو۔ کیا بھائی، کیا جواب؟ کسے؟ امریکہ والوں کو، یو کے والوں کو، فرانس والوں کو، انگلینڈ والوں کو، ایک حضرت جواب دیے۔ سو کیا جواب دیے؟ ٹوپی پہنا کرو، اور اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ٹوپی، صرف اتنا اگر کر لو گے آدھے دیندار بن گئے۔ لوگ پریشان، ارے کیسا؟ اس وقت لوگ اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے ٹوپی پہنتے ہیں، اور اسلام کو چھپانے کے لیے ٹوپی نکالتے ہیں، ہے نہیں ہے بھائی؟ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکات میں ایک بار عجیب بات بولنے لگے، اگر صرف ٹرین میں رہنے والے مسلمان جتنے ہی نہیں، انہوں صرف ٹوپی پہننا شروع کر دیں، ٹرین میں کوئی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات دیکھو، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا بھائی۔ ٹرین میں رہنے والے مسلمان خالی کیا پہننا شروع کر دیں؟ سوچو، تمہیں سوچو، ایک 10 ٹوپیاں رہتے بس ایک بوگی میں، کیسا دکھتی؟ اب دلیندرا کیا کرتی؟ ٹوپیاں نہیں پہنتے، دھڑاں کے ساتھ انہوں بھی دھڑاں سکے دکھتی، 2 مسلمان دکھتا ہے پورے ٹرین میں، تو ظلم ہوتا ہے۔ سوچی، سکہ 4 رہتی پگڑی کے ساتھ تھے، کوئی بھی سکے پر ظلم کر سکتا ہے کیا؟ بولو۔ یہ جو ٹوپی کی بات جو میں بول رہا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ٹوپی کا شرعی حکم کیا، وہ نیکسٹ، وہ الگ بحث، لیکن اس وقت ہماری عزت، ہماری شان، ہماری آن کون سی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی ٹوپی نہیں نکالنا، کہیں بھی جاؤ، بازار میں جاؤ، اسکول کو جاؤ، کالج کو جاؤ، کیا پہن کر جاؤ؟ نوکریوں کو جاؤ، ٹوپی پہن کر جاؤ۔ دوسری بات اس لیے کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ میرے اندر کو باہر سے بہتر بنا دے اور میرا باہر نیک لوگوں کی طرح بنا دے۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے راستے میں جا کر
ہمارے مولانا بولتے تھے ابھی بھی اب اللہ کا شکر ہے پیجامہ آ گیا. پہلے ہمارے ساتھیوں میں خالی اوپر کا جبہ چلتا نیچے پینٹ پہنتے تھے. کیا بھائی اب اللہ کے فضل سے ایک پیجامہ 50% آ گیا ہے کیا؟ ورنہ ہمارے بنگلور میں پرانے ساتھی کیا پہنتے تھے نیچے پینٹاں. حضرت بولے تھے ابھی بھی آدھا مسلمان چھنا رہے تو حاج عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی آدھا مسلمان بنے ہیں نا. کیا یہ بول 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 کو پینٹا نکلے سو پیجامہ آئے سو کیا حضرت بول بول کو میں کیوں؟ حالانکہ ناجائز نہیں بول رہے ہیں. کامل سنت میں ہماری حفاظت، سنت میں ہماری ترقی، سنت سب سے بڑی دعوت. صرف ہمارے لباس کو دیکھو بول ڈالتے ارے جماعت کے ساتھ ہی دکھتے نا انہوں ہے نا بھائی. خالی لباس کو دیکھ کو بول ڈالتی ارے نہیں جماعت کے ساتھ ہی دکھتی انہوں، ان کے پاس پوچھو ان کے پاس پوچھو ان کے پاس پوچھو ہمیشہ. اس لیے اتنی نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ لباس نہیں بدلیں گے اور صحبت نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے بھائی، یہ دو چیزیں. اور جو ساتھی ماشاءاللہ آپ حضرات ایک ہی محلے کے ہیں، ایک ہی جگہ کے ہیں، آزو بازو ایک دوسرے کے دعوت، اگر ایک بھی ساتھی ہمارا ہفتے واری مشورے میں چھوٹ گیا تو فوراً ہمارے ساتھی کا یاد کرنا کیا بھی تمہیں دکھ رہی نہیں نا، کیا بھی تمہیں دکھ رہی نہیں نا، کیا بھی تمہیں دکھ رہی نہیں نا. یہ حاضری لیتے رہیں گے. اگر شروع سے ہم حاضری لیتے رہتے تو اب جماعت ہمارے کان کی چلا دی تھی. کیا حضرت کتنے جنے ہی 4 مہینے والے چلے والے ہم لوگ حاضری ختم کر ڈالی. انہیں آیا تو کیا نہیں آیا تو کیا، نہیں آنے کو ہم لوگ محرومی سمجھ جاتے ہیں. نہیں آنے کو ہماری بے فکری وہ اصل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا ضرورت نماز میں حاضری، ارے کیا بھائی اسلم نظر نہیں آ رہی، حاضری لیں گے تعلیم پڑھے نہیں پڑھے بھائی اس میں ہے نا. حاضر اسلم ایک نماز چھوڑ دیے سو فوراً ارے بھائی کیا قصہ نماز نہیں آئے نا. تو کیا پتہ چلا ایک نماز چھوڑنے پر اگر خاموشی اختیار کر لو گے دوسری نماز چھوڑنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی. سمجھو اچھی طرح میری بات کو. ایک مشورہ چھوڑنے پر آپ دعوت دینا چھوڑ دو گے دوسرے مشورے میں نہ آنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. گئے تو کیا نہیں گئے تو کیا ہم کو بھی پوچھنے والا نہیں. کتے کی دم سکا ہو جاتا انہیں. نمبر 1. دوسری بات کھلی ٹوٹی میں کتوں کا راج. کھلی ٹوٹی میں کس کا راج ہے؟ ٹوٹی اگر کھلی ہے ڈھکن نہیں ہے کون راج کرتے ہیں سو؟ اور کتے اے ہنگامہ. نازیہ علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے کبھی کبھار شیطان مخلصین کو محروم کرنے کے لیے ان کی اہمیت کو گھٹا دیتا ہے. کیا گھٹا دیتا ہے؟ اب ایک آدمی اخلاص والا، بہت اخلاص والا، کوئی بھی دعوت سے اس کا غرضش نہیں، لینا دیناش نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت کا کام کر رہا. سنے اسے تعریف نہ کو، اسے واہ واہی کی ضرورت نہیں، اس کی رائے لینے کی ضرورت نہیں، اسے سامنے بٹھانے کی ضرورت نہیں، اسے آ کر ہر جگہ پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ایک مخلص انسان جان مال لگانے کے لیے ہمیشہ اسے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے. اس مخلص ایک بار نہیں آیا تو شیطان کیا کہتا ہے تیری اہمیت اس نہیں ہے ان کے نزدیک، چھوڑ کے کو جاتا دوبارہ. پورے بیچارہ ہاؤ چھوڑو بھی ہمارا رہنا نہیں رہنا دونوں برابر رشتہ. ہمیں جانے سے کیا بھی وہاں فرق پڑ رہا ہے نہیں، ہمیں نہیں جانے سے کیا بھی ان کو احساس بھی ہو رہا نہیں. چھوڑ ڈالو، جانا کیا ضرورت، جانے کیا ضرورت، چھوڑ ڈالو. پھر ذرا دنوں کے بعد بھائی ہم نہ پوچھ کو دیکھ لینا بھائی یہ بات آ جاتی. دھیرے 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 دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے آپس میں سب حاضر لیں گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کے ہمدردی سے حاضر لینا. پہلے دیکھنا بھائی ہمارے پورے ساتھی آئے کیا، آج نہیں زندگی بھر. کب بھائی؟ زندگی بھر حاضری. سمجھ رہے ہیں؟ زندگی بھر حاضری، زندگی بھر خیر خیریت، زندگی بھر تعلق.
زندگی بھر رشتہ، زندگی بھر محبت. خالی 4 مہینے کی دوستی 4 مہینے میں ختم کر ڈالنا سے نہیں. جو وقت آپ حضرات لگا کر آئے ہیں اس وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی بھر، پھر اللہ کرے کہ آپ کی جماعت، آپ جماعتیں لے کر جائیں گے، آپ بھی اور بھی آپ کا دائرہ بڑھے گا، اور لے کر جاؤ گے، اور دائرہ بڑھے گا، اور لے کر جاؤ گے، اور دائرہ بڑھے گا. بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ایک بڑا محلہ اللہ آپ کے ذریعے سے آباد کر دے گا. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ کہتے رہیں گے، پورا دن ختم ہو جائے گا، لیکن عنوانہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی، اس لیے انہی باتوں پر آپ حضرات سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہم لوگ وقت لگائے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا. ٹھیک ہے بھائی، چھوٹی موٹی بات ہو گئی. ہاں، اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم لوگ معاف نہیں کرے یا تو ہماری موت ہوگی یا تو ان کی موت ہوگی. ہمیشہ ایک بزرگ کے چپلاں چھڑا لیتے تھے. یہ بزرگ کیا بھی بولتے نہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے بھئی چوری کا مال حرام ہے، تو فوراً چور بیچارہ وہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، لاکھو حضرت یہ آپ کی چپل. نہیں یہ میرے نہیں ہے چپل. نہیں حضرت آپ کے چاہیے. نہیں بھئی یہ میرے نہیں ہے. نہیں حضرت یہ آپ کے چاہیے. ارے بھئی یہ میرے نہیں ہیں. تو اچھا اگر وہ الگ چلے گا. اب پوچھ حضرت تمہارے اتنا یہ کہ حضرت تمہیں آپ کو تمہارے نہیں بولے سو. کہنے لگے جس وقت کوئی چور چرا لیتا ہے، جب میرے چپل گم ہو جاتے ہیں فوراً میں اس کے لیے حلال کر دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں بھائی؟ کسے؟ چور کو وہ چپل کیا کر دیتے ہیں حضرت؟ حلال. بھئی یہ وہ جو اٹھایا میرا چپل وہ اسی کا، میں تلاش نہیں کرتا، حلال کر دیتا ہوں. جب حلال کر دیا تو چپل کس کا؟ اس کا. اب انہیں گنہگار ہوا ہے کیا؟ دیکھو بڑے کتنی حد تک گناہ سے بچنے کتنی دور تک سوچتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھیں چور چرا رہا ہے، حدیث پاک میں ہے، تو وہ آیا کہنے لگے ارے تو نے چرایا؟ کہنے لگے نہیں واللہ اللہ کی قسم اس نے کھا لی، میں نے نہیں چرائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی وقت کیا فرماتے ہیں؟ آمنت باللہ وکفرت نفسی. عیسیٰ علیہ السلام اپنے آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہے تھے، دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے اللہ پر ایمان لایا، اپنے آپ کو جھٹلا دیا، میں جھوٹا ہوں، اور اللہ کا نام جو تو نے لیا وہ سچا ہے. حالانکہ انہیں جھوٹا چرا رہا ہے. حضرت نے کیا کہا؟ آمنت باللہ وکفرت بنفسی، کفرت نفسی. تو دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کے لیے ہم لوگ یہ اس کے لیے بہت بڑا دل ہونا. کیا ہونا؟ مولانا اسلام نے فرما کرتے تھے داعی کا دل دریا ہوتا ہے. ہاں بھائی، داعی کا دل دریا. آج تک دریا گندا ہوا؟ آج تک دریا کب تک گندا ہوا کہ نالا گندا ہو گیا، یہ گندا ہو گیا، وہ گندا ہو گیا؟ داعی کا دل کیا ہوتا ہے؟ پورے دنیا کا کچرا لے جا کو پہنچتا ہے کہاں؟ دریا میں. پورے دنیا کے کچرے جا کو پہنچتی تو گندا پانی کہاں جا کو پہنچتا؟ دریا میں. آج تک دریا گندا ہوا کیا بھائی؟ کب سے پہنچ رہا. اسی طرح داعی کا دل کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں ہوتا، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں. زندگی میں کبھی ہمیں لوگاں کسی کے اچھا انسان وہ ہے جو سب کو اچھا سمجھے. کیا سمجھے بھائی؟ انہیں حالانکہ معلوم ان کو کسی اچھے انسان کو تو بھی پہنایا اسے قدمی ٹوکرا پہنا دیا، پھر بھی نہیں کیا کرتا اسے اچھا سمجھتا اسے. تو اچھا انسان وہ ہے جو سب کو کیا سمجھے؟ اچھا سمجھے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ہم لوگ اچھے بن کر جینا ہے. اچھے بن کر جو جیے گا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شہرت کے پیچھے پڑو مت، اللہ کے یہاں قبولیت کے پیچھے پڑو. ٹھیک ہے بھائی؟ ایک بزرگ 5 ملکوں میں وقت لگا کر آئے،
حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی طرف توجہ نہیں دیے. حالانکہ اس زمانے میں 5 ملکوں میں کا سفر کرنا کوئی معمولی سفر نہیں. جائیداداں بیچ ہو جاتے تھے لوگاں. خود ہمارے نانا محترم دعوت کے لیے کئی زمینیں کیا اپنے حصے کی جائیداد بیچ کو سب سے پہلی جماعت ملیشیا کو جو گئی مستورات کی وہ ہمارا نانا کی گئی سو تاریخ کی پہلی جماعت. سمجھے بھائی؟ اس زمانے میں لوگ جائیداد تو ہمارے نانا کے جو خسر تھے ہمیشہ بولتے تھے کیا انہیں بیچ کو تم لوگوں کو کنگال کر دیتا. لیکن اللہ یہ بتایا اللہ کے راستے میں فروخت کی ہوئی چیز اللہ واپس دیتا نہیں دیتا. اتنا دیا وہ جائیداد سے 100 گنا زیادہ اللہ نے دے دیا ان کے حیات میں. حالانکہ لوگ آتے تھے فیکٹری میں, چمڑے کی فیکٹری, دنڈیکل فیکٹری چمڑے کی مشہور ہے. لوگ آتے تھے بھائی کہاں امیر صاحب, کہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کو مدراس کے امیر بنائے سو پورے مدراس ڈسٹرکٹ کے. آتے تھے بھائی کہاں ہے امیر صاحب, کہاں امیر صاحب, کہاں کے یجمان, وہاں یجمان بلاتے ہیں. کہاں یجمان, کہاں بھی بکرے جب چرا لگے. دیکھو بھائی ان واقعتاً ہمیشہ بکروں کے پیچھے 10 بکرے تھے ان کے پاس سے. یجمان کہاں رہتے تھے, بکروں کے پیچھے. یہاں چمڑا ٹرننگ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, اس کے تمام چیزیں ٹریڈنگ ہو رہی ہیں, لیکن یجمان کیا کر لے وہیں بکرے چلا لے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آخری زبان سے نکلنے والے لفظ ان کی وصیت پر مجھے عالم بنایا گیا, ان کی وصیت پر. ٹھیک ہے بھائی, ان کے آخری زبان سے نکلنے والا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی جملہ بولتے زبان بند ہوئی. چند گھنٹوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. اور اتنا مسکراتا ہوا چہرہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر جانے کے لیے آئے سو. آ کر یہاں بیمار ہوئے, یہیں انتقال ہو گیا. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ 60 علماء اکرام کے ساتھ نیا ربانی صاحب سب فلومناس ہی نہیں, وہاں فلومناس پرانا فلومناس ہے نا, فلومناس آ کر دیکھ کر پیشانی کو بوسا دیکھو. تب بڑے حضرت بولنے لگے میرے ہمدرد ساتھی, جس وقت بڑے حضرت کو ویلور سے نکالا گیا, وہ جو جماعت جس کو نکالنے کا مکمل طور پر نظام بنایا گیا, وہ جماعت کے ساتھ ہمارا نانا محترم بھی تھے. تو خیر بہرحال بتانے کا منشا ہے کیا, دعوت کے لیے مٹ جانا, کھپ جانا, دعوت کے لیے فنا ہو جانا کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لینا. اس کے علاوہ دوسری جگہ کہاں بھی جھانکنا نہیں. یہاں جھانک رہی, وہاں جھانک رہی, یہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے. اس کے ساتھ آپ ذکر کیجئے, منع نہیں ہے. فکر کرو, منع نہیں ہے. تعلیم حاصل کرو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ماں کو نہیں بھولنا. بھائیاں کتنے ہمدرد ہو جائیں دے, کسے نہیں بھولنا. ماں کو بھول گیا تو قصہ ختم. کلمے کے بغیر مرے کا قصہ ہو جاتا وہ. بعض لوگ دوسری جگہ جا کو دعوت میں کیا ہے, دعوت کی سادگی نے دعوت کی عظمت پر پردہ ڈال دیا. اس لیے اہمیت, دعوت کی اہمیت اپنی جگہ پر, اس کے ساتھ بزرگوں کی خدمت کر رہی, مدارس کی خدمت کر رہی, مساجد کی خدمت کر رہی, دیگر رفاع عام میں کہیں بھی چلے جاؤ. کھوٹا کس کے ساتھ باندھ کو رکھنا, کس کے ساتھ, کہاں کولو کا بھیل پھریا کو تو بھی کوٹا کہاں بند کو رہتا سو, ویسا دعوت کے ساتھ بندھے ہوئے رہنا. چاہے دنیا کے کسی میدان میں چلے جاؤ, کرو گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ.